بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بہت اہم ترین ڈیولپمنٹ، بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ فتنہ اور فساد کی جڑ لور کرم کے وہ علاقے جہاں سے پارا چنار کے قافلوں پر مسلسل حملے ہو رہے تھے، ان کو خالی کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ ناظرین، پاک فوج کی جانب سے تباہ کن آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ناظرین بارکھان کے علاقے میں بلوچستان کے اندر ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پنجابیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز بھی آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی 2 دن پہلے جو صورتحال وہاں پہ پیش آئی تھی لور کرم کے علاقے میں، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے قافلے کے اوپر حملہ ہوا جس میں 6 سیکیورٹی اہلکار اور جو ٹرک ڈرائیورز ہیں وہ شہید ہوئے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، ایک نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے اور دہشت گرد وہاں پہ دندناتے پھرتے ہیں ان علاقوں کے اندر، جس میں خاص طور پہ ناظرین اوچت کا علاقہ ہے، اس کے بعد مندوری ہے، بگن ہے اور کمرداد کے علاقے۔ یہ وہ علاقے ناظرین جہاں سے ابھی تقریباً 2 مہینے پہلے پارا چنار میں جانے والے جو کانوائے تھا اس کے اوپر حملہ ہوا جس میں بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے تھے۔ اب ناظرین جب مسلسل جو ہے وہ گرینڈ جرگے کے اندر ہونے والے فیصلوں کو بھی نظر انداز کیا گیا تو اب بہت بڑا یہ ڈیسیژن جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے لیا گیا ہے، انہوں نے فوری طور پہ احکامات جاری کیے ہیں کہ ان علاقوں کے جو مکین ہیں وہ فوری طور پر اس علاقے کو چھوڑ دیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ 4 گاؤں ہیں، اوچت اور مندوری اور بگن، اور اس کے علاوہ ناظرین یہ جو کمرداد کا علاقہ ہے، اسے کہا گیا ہے کہ فوری طور پہ لوور کرم کے ان علاقوں کو خالی کر دیا جائے، کیونکہ اب ایک دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن آپریشن کرنے کا جو ہے بڑا ڈیسیژن ہو چکا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج یہ بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہیں۔ اس میں پاک فوج کے ممکنہ طور پہ SSG کمانڈوز جو کہ جو ذوب کے علاقے کے اندر ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بھی آپریشن کر رہے ہیں، وہی آپریشن انجام دیں گے یا پھر NLI کی جانب سے یہ آپریشن انجام دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین یہ بات طے ہے کہ اب حد ہو گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنی ہوئی ہے، پارا چنار کے مظلوم مسلمان عرصہ دراز سے ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ وہاں پہ ادویات کی کمی، خوراک کی کمی، اور یہاں پہ وہ بدماشی ہو رہی ہے ان علاقوں کے اندر کہ دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں اور مقامی لوگ جو ہیں ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ اب انہیں کہا ہے کہ جو تو یہاں پہ فتنہ و فساد کے متحمل نہیں ہو سکتے وہ تو علاقے کو خالی کریں اور ہم کلیئر آپریشن کریں گے، اس کے بعد لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کو واپس آ سکیں گے۔ لیکن جو نہیں جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ وہی نہیں جائیں گے جو کہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ ہر صورت رہنا چاہیں گے۔ تو اب ناظرین یہ بڑا ڈیسیژن ہو چکا ہے جس میں دہشت گردی کو اس علاقے سے مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے علاقہ خالی کروایا جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی جو صورتحال وہاں پہ پارا چنار کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ وہاں پہ کوئی امدادی سامان کے لیے ٹرک جاتے ہیں تو فورسز کی گاڑیوں کے اوپر حملہ کرنا یا پھر جو گورنمنٹ کانوائے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا، یہ ایک ریگولر آپ یوں کہہ لیجیے کہ پریکٹس بن چکی ہے۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج مسلسل کوشش کر رہی تھی کہ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، اسی لیے گرینڈ جرگہ کے اندر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور ناظرین میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ قبائل کا مسئلہ نہیں ہے، جس طرح سے یہ کہا جا رہا تھا جی کہ زمینوں کے تنازعات اور زمینوں کے تنازعات کی وجہ سے یہ مسئلہ اس طرح پھیلا ہوا ہے۔ تو اب جو پاک فوج کی جانب سے آپریشن اور علاقے کو خالی کروانے کے لیے کہا گیا ہے تو اس سے اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ مقامی کوئی قبائل کا زمینوں کا تنازع نہیں تھا، بلکہ یہ دہشت گردی جو افغانستان کے راستے پاکستان میں ایکسپورٹ کی جا رہی ہے وہی خوارج ہیں جو یہاں پہ بدامنی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ پارا چنار کے جو پرامن لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے اور وہاں پہ اس کو خالی کروا کے فتنہ اور خارج کے حوالے اس علاقے کو کیا جائے۔ لیکن ناظرین اب جو ہے وہ ان کی واضح طور پہ ان کو میسج دے دیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، ان دہشت گردوں کے خلاف ایک تباہ کن آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ بہرحال دیر آج درست آئے، اب جو ہے وہ تمام حدود جب انہوں نے پار کر دی ہیں تو تب یہ KPK گورنمنٹ کی جانب سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بڑی اور افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ یہ خبر ناظرین بلوچستان سے ہے۔
بلوچستان میں بارکھان کا علاقہ ناظرین، وہاں پہ دہشت گرد جو BLA BLF سے تعلق رکھتے تھے یہ بڑی تعداد میں آئے، اور جو وہاں سے بلوچستان سے پنجاب جانے والی بس تھی اس کو انہوں نے روکا، اور روکنے کے بعد وہاں پہ انہوں نے شناختی کارڈز دیکھے، اور شناختی کارڈ دیکھ کر 7 جو پنجابی جن کا مختلف علاقوں سے تعلق تھا، یہ فیصل آباد بیسیکلی جا رہی تھی بس، اور اس میں فیصل آباد، شیخوپورہ، منڈی بہاؤالدین اور اس کے علاوہ جو دیگر ایریاز ہیں وہاں سے تعلق رکھنے والے 7 افراد تھے۔ جو ڈرائیور اور عینی شاہدین نے بتایا کہ یہ دہشت گرد آئے ہیں، انہوں نے سب کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ چیک کیے، چیک کرنے کے بعد وہ ان کو ساتھ لے گئے، اور اب لیویز کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان 7 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین نے یہ وہی جو صوبائی تعصب جو ہے اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے، کبھی یہ لسانی اور صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی یہ قومیت کی بنیاد پہ اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ کہ پاکستان کے اندر انتشار کو ہوا دی جائے، جس طرح سے پنجاب کے خلاف اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو اس کل کو جو ہے وہ کوئی اٹھیں اور کہیں جی کہ ہم تو یہاں پہ سندھیوں کو نہیں داخل ہونے دیں گے، یہاں پہ ہم بلوچیوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، یعنی اس طرح کا ماحول بنانے کی گھنونی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ دہشت گردوں کے وہ تمام تر ہتھ کنڈے ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دشمن اب بری طرح سے بکھلا چکا ہے۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر موجود جو دہشت گرد ہیں ان کی فنڈنگ تو بند ہو چکی ہے، لیکن پچھلے 1 سال کے دوران اب انکشافات یہ ہوئے ہیں کہ $700 ملین افغان طالبان کو دیے گئے اس دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے لیے، یعنی $700 ملین USAID پروگرام کے اندر دیے گئے، اور اس کے علاوہ تقریباً 40 سے 80 ملین ڈالر جو ہے وہ ویکلی ان کو پر منتھ ان کو دیے جاتے تھے، اور یہ دہشت گردی کو مکمل طور پہ سپورٹ کر رہے تھے۔ اور ان کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو حالیہ عرصے کے دوران دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھی ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی ایلیمنٹ تھے کہ اب بلوچستان کے اندر بدامنی پھیلائی جائے، اب جو ہے وہ KPK کے علاقوں کے اندر اور جو پاک افغان بارڈر ہے وہاں پہ بدامنی پھیلائی جائے، تو یہ اس وقت دہشت گردوں کی جانب سے مسلسل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بگن کا جو علاقہ ہے، یہ جو کہ گڑھ ہے، یہاں سے مسلسل چند دن پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ جو دہشت گردوں نے ادویات اور خوراک کے جو ٹرک پارا چنار جا رہے تھے ان کو لوٹا، اور لوٹنے کے بعد ان کو آگ لگا دی اور ڈرائیور کو اور سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا۔ تو اب جو ہے ان کے خلاف ایک تباہ کن آپریشن یہاں پہ بھی جاری ہے، بلوچستان میں بھی جاری ہے۔ لیکن ایک بات ناظرین ذہن میں رہے کہ قربانیاں یہ رائیگاں نہیں جائیں گی، پاکستان کی مسلح افواج بھی قربانیاں دے رہی ہے، اور آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے یقیناً یہ دل دہلا دینے والا ہے کہ اگر ایک بھائی اس میں زندہ بچا ہے جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرا ID کارڈ انگلش میں تھا اور اس وجہ سے مجھے انہوں نے نہیں اتارا اور مجھے نہیں مارا، بلکہ دوسرے میرے بھائی کو بھی لے کے چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ ناظرین صفاقانہ کام کیے جا رہے ہیں، کبھی سیکیورٹی اہلکاروں کے سروں سے فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ فتنہ الخوارج ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا کسی بھی قسم کی انسانیت سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا جو لوگ ان کی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو وہ اپنا ذرا اپنے دماغ کا علاج کروائیں کہ اس طرح کے جو فساد پھیلانے والے جن کو قرآن نے خوارج کہا ہے، تو ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔